نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس والے پکڑ لیں مگر میں مخمل جاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ چلو مخمل، فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی مگر وہ اس طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہے جا رہی تھی، جسٹ گو، وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا اور اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر مخمل؟ مجھے بتاؤ ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پہ فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا، رخ پھیر لیا۔ مخمل، ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ، اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے، وہ ابھی اسے اسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے اسے کیوں مارا؟ میں بھلا ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح سے چونکی تھی۔ مخمل کے چہرے پہ چھایا حزن و ملال، اور وہ آنسو، وہ عام آنسو تو نہ تھے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آئی سویئر۔ اچھا اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں، اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑے روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گم سم اسی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ واقعہ ہی وہ عام آنسو نہ تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہے گا؟ اچھا، اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ مکمل اب درختوں کی باڑ کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائلز سے چمکتا کوریڈور خاموش پڑا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پہ وہ بینچ پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مکمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، رکی اور پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے، فرشتے، فرشتے نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ مکمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھے۔ بتائیے نا، وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی مخمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسا ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے خود اسے سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مخمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے ان کو چھری ماری ہے۔ میں؟ ایسا کیا ہوا تھا مخمل؟ تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی کہ وہ لب کچھ کچلتی ڈبڈبائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسی تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی مخمل، اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پہ دو زانوں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتوں کے گھٹنوں پہ تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہو؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی؟ اس کا گلا روندھ گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اس کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں، ہے نا؟ عجیب بات۔ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں، مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ مانگنے کھڑی نہ ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی، مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے۔ مخمل، میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں مگر اندر داخلہ، خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں، یہی سوچ کر اب میں جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں۔ مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتہ تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتہ تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہ کہہ کر روک دیا کہ مکمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے وہ مخمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مخمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کا معاملہ طے کیا ہے، کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تب سے ہی کھٹک گیا تھا مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے چھت پہ تمہیں دیکھا میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی ہی رہی، تم الجھی الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔
پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی۔ سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی، شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھے گی جو بہت تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو مکمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو، تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ میں مزید رشتے کھونا؟ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، مکمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھاتی بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ ان کی؟ میں ان کی فرینڈ ہوں، اسے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر مکمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مکمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی، اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی، مکمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، اوپر چادر پڑی تھی۔ آخر پہ قدرے نکاہت سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مکمل وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے سامنے جا رکی، بھورے سلکی بال، اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں، آنسو آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ وہ بدقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بندھ گئے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہیں؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا، آپ آرام کریں، مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا۔ میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی، اور پل صراط پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا۔ میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق البات کا معاملہ ہے، اور ٹھیک ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اس بینچ پہ بیٹھی تھی، آہٹ پہ سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس کے لمس کو نہ دیکھ لے۔ مل لی ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ فرشتے اس طرح گردن اٹھائے اسے دیکھتی، جانے اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ مکمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے سر پھر سے ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمل سے پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ کے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ بس۔ وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہ ہو، تم خواہ مخواہ قنوتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ وہ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کفت زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کے موڈ کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ ناراض ہے، بھلے وہ مجھ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہیں کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر مکمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی، آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی، آج میں قرآن نہیں سن سکتی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔
प्रेयर हॉल खाली था, बत्तियां बुझी थी। वो खिड़की के साथ आ बैठी, खिड़की के शीशे से रोशनी छिनकर अंदर आ रही थी। उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अल्लाह ताला प्लीज़। अल्फाज लबों पर टूट गए, आंसू टप टप गालों पे गिरने लगे। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, हाथों को देखा। ये चंद घंटे कबल हुमायूं के हाथ में थे। लड़के का हाथ पकड़ना तो अब आम सी बात बन गई थी, मगर कुरान की तलबा के लिए वो आम सी बात ना थी। वो कैसे जज्बात के रेले में बह गई। उसे तो ख्याल ही ना आया कि इसे यूं तनहा किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। हुमायूं ने खुद क्यों ना रोका, मगर नहीं, वो हुमायूं को क्यों इल्ज़ाम दे। वो तो कुरान का तालिब इल्म न था, तालबा तो वो थी। समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की का वादा तो उसने कर रखा था। फिर आंसू इसी तरह उसकी आंखों से बह रहे थे। वो सर झुकाए आज का सबक खोलने लगी। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे हदायत पे कायम रख। उसने दिल से दुआ मांगते हुए मतलूबा सफ़ा खोला। किस तरह अल्लाह उस कौम को हदायत दे सकता है जो अपना ईमान लाने के बाद कुफर करें। उसकी आंखों से आंसू फिर गिरने लगे। उसका रब आज उससे बहुत नाराज़ था। उसकी माफ़ी काफ़ी न थी। वो सिसकियों के दरमियान फिर से इस्तग़फ़ार करने लगी। और उन्होंने रसूल के बरहक होने की गवाही दी थी। उनके पास रोशन निशानियाँ आई थी और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, उसका रुआं रुआं कांपने लगा था। कुरान वो आईना था जो बहुत शफाफ था। उसमें सब कुछ साफ नजर आता था, इतना साफ कि कभी कभी देखने वाले को खुद से नफरत होने लगती थी। उन लोगों की जिज़्या ये है कि बेशक उन पे अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की, और सब के सब लोग की लानत है, हमेशा रहने वाले हैं इसमें। ना उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना ही मोहलत दी जाएगी। उसने कुरान बंद कर दिया। ये खाली ज़बानी इस्तग़फ़ार काफ़ी न था। उसने नवाफिल की नीयत बांधी और फिर कितनी देर वो सजदे में गिर कर रोती रही। जिसके साथ हर पल रहो, जो रगे जान से भी ज़्यादा करीब हो, उसकी नाराज़गी महसूस हो ही जाती है, और इंसान उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए इतनी ही कोशिश करता है जितनी वो इससे मोहब्बत करता है। जब दिल को कुछ सुकून आया तो उसने उठकर आंसू पूछे और कुरान उठाकर ठीक ठाक उसी आयत से खोला जहाँ से छोड़ा था। आयत रोज़े रोशन की तरह याद थी, मगर इसके बाद जिन लोगों ने तौबा कर ली उसका दिल ज़ोर से धड़का। उन्होंने इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बहुत देर से रोते दिल को ज़रा सी उम्मीद बंधी थी, ज़रा करार आया। ये तौबा की कबूली की उम्मीद तो न थी, मगर उम्मीद ज़रूर थी। उसने ऐसा से कुरान बंद किया। मैडम मिसबा कहती थी अगर कुरान के आयत में आपके लिए नाराज़गी का इज़हार और हो भी तो बख्शिश की उम्मीद रखा करें, कम से कम अल्लाह आपसे बात तो कर रहा है। वो ठीक ही कहती थी, मखमल ने उठते हुए सोचा। मेहताब ताई ने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। मखमल से कहो शॉपिंग के लिए चले, इसके जूते का नाप लेना है, वरना बाद में खुद कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पे किताबें खोले बैठी थी, जबकि मसरत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज़ पे दोनों ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखा था। जो उसे नज़रअंदाज किए मसरत से मुखातब थी। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है, उसने खौफ से सोचा था। पिछले कुछ दिनों में पे दर पे होने वाले वाक़यात ने वक्ती तौर पर इसे वो मामला बुला ही दिया था। ये भी कि हसन की मुखालफत अभी तक बरकरार थी। मगर ताई अम्मा मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ। उसका लहजा नरम मगर मजबूत था। मसरत, इससे कहो कि तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहां से चली गई। उसने बेबसी से माँ को देखा। वो इससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा आप अभी चली जाओ मखमल, वरना वो हंगामा कर देंगी। ये समझती क्यों नहीं है। वो जिद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके, मुझे हसन से बहुत उम्मीद है और मुझे अपने अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटा और पिन लगाई। हाँ हंगामा करने का फायदा ना था। चली ही जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लाउंज में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी। एक नज़र अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनी टेल से हिजाब पीछे से उठ गया था। वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटती ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पे नजर पड़ी। किधर जा रही हो? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो मखमल? वो बोंचका सा उसके करीब आया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रजा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लब खोले। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।